بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عزیز طلبہ، کتاب دروس البلاغہ سے علم المعانی کا دوسرا باب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے. ہم نے اس باب سے 2 درس آپ کے سامنے پیش کیے، لیکن کل کے درس میں مجھے اطمینان حاصل نہیں ہوا، اس لیے میں کل کے درس کو پھر سے دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر میں آج کے درس کو اسی کے ساتھ ملا کر پیش کرتا ہوں. آپ غور سے سنیں اور یاد کریں اور محنت کریں. تو اصل بات یہ ہے کہ سامع کو اگر کوئی بات بتانی ہو تو اس کو وہ بات بتانے کے لیے جتنے کلمات کی ضرورت ہے ان کو بولنا ضروری ہے، اور جن کلمات کی ضرورت نہیں ہے، جن الفاظ یا جن باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑ دینا ہی افضل اور چھوڑ دینا ہی اصل ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلمہ اگر اس کو بولنا ضروری نہ تھا، لیکن کوئی سبب ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کوئی سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر بولنا پڑتا ہے. تو ان اسباب میں سے ہم نے پڑھا زیادت التقریر والایضاح، تقریر اور ایضاح میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے اس لفظ کو بولا جائے، یعنی سامع کے ذہن میں بات اچھی طرح سے بٹھانے کے لیے اور وضاحت کے لیے یا مزید وضاحت کے لیے اس لفظ کو بولا جاتا ہے. ایسے ہی ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے وقلۃ الثقۃ بالقرینۃ او لضعفها، قرینہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس پر بھروسہ کم ہے، یا سامع کا جو فہم ہے، سامع کی جو سمجھ ہے وہ کمزور ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کلمے یا اس لفظ کو بولنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو ذکر کرنا پڑتا ہے. اور اسی طرح سے تیسرا سبب والتعریض بغباوۃ السامع، سامع کی کن ذہنی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو، تو اس وجہ سے بھی اس لفظ کو اگرچہ بولنا ضروری نہیں تھا، لیکن کیونکہ سامع کی کن ذہنی کو واضح کرنا ہے، اس کا اشارہ دینا ہے، اس کو پیش کرنا ہے، تو اس وجہ سے اس لفظ کو بولنا ضروری ہو جاتا ہے، اس لفظ کو بولا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر امر قال کذا فی جواب ماذا قال امر، جب کوئی سوال کرے کہ امر نے کیا کہا تو اس کے جواب میں کہا جائے گا امر قال کذا، امر نے ایسا کہا. حالانکہ ہمیں امر کہنا ضروری، ہمارے لیے امر کہنا ضروری نہیں تھا، لیکن ہم نے اس سامع کی جو غباوت ہے، سامع کی جو ذہنی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بولنا ہے. ہمیں کہنا ہے امر نے ہی ایسا کہا، تاکہ وہ اچھی طرح سے جان لے کہ امر نے ایسا کہا ہے. یا اس کو پتا ہے کہ جب اسی نے سوال کیا امر نے کیا کہا، تو اب اس کی کن ذہنی یہ ہے کہ اس کو پھر بتانا پڑے گا کہ امر نے ایسا کہا، حالانکہ اس کو کہنا کالا قضا و قضا، امر کو چھوڑ کر ہم کہہ سکتے ہیں. ایسے ہی ہے وہ تسجیل علی السامع، سامع پر کوئی چیز رجسٹر کرنا، سامع پر کوئی چیز لکھنا، حتی لا یتأتی له الانکار، تاکہ اس سے انکار نہ بن پائے. جب وہ انکار کرنا چاہے تو اس سے یہ ممکن نہ ہو کہ وہ انکار کرے اس چیز کا. کما اذا قال الحاکم لشاہد، جیسا کہ مثال میں ہے کہ اگر حاکم شاہد سے کہے، حاکم حکمران یا جج اگر کسی گواہ سے کہے هل اقر زید هذا بان علیہ کذا، کیا زید نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس پر یہ ہے، فیقول الشاہد، تو گواہ کہے گا نعم زید هذا اقر بان علیہ کذا، ہاں اس زید نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس پر یہ ہے. حالانکہ جج کے اس سوال کے جواب میں وہ گواہ صرف اتنا کہہ سکتا تھا ہاں پر وہ کام چلا سکتا تھا، لیکن اب اس کے اوپر یہ گواہی جو ہے رجسٹر کرنی ہے، یہ گواہی جو ہے چونکہ لکھنی ہے، اس کو تحریر میں لانا ہے، اس لیے یہاں پر یہ سارے الفاظ، یہ سارے کلمات کہنا ضروری بن جاتا ہے. یہ سبب ہے یہاں پر.
ایسے ہی ہے والتعجب اذا كان الحكم غریبا، جب کوئی حکم غریب ہو تو اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کسی کلمے یا کسی لفظ کو بولنا پڑتا ہے، حالانکہ اس کے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تعجب کا مقام ہے اور حکم چونکہ غریب ہے، اجنبی ہے، عجیب سا ہے، تو اس وجہ سے ان الفاظ کا اضافہ کیا جائے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے علی یقاوم الاسد، علی شیر کا مقابلہ کرتا ہے، شیر کے ساتھ جو ہے کشتی کرتا ہے، علی شیر کے ساتھ کشتی کرتا ہے. تو تقول ذلك مع سبق ذکرہ، آپ یہ اس وقت کہیں گے جب اس کا ذکر پہلے آیا ہے، مع سبق ذکرہ، اس کو پہلے ذکر کرنے کے ساتھ آپ یہ بات کہیں گے. تو اگر کسی نے پوچھا کہ ماذا فعل علی، علی نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، تو آپ کہیں گے یقاوم الاسد، وہ شیر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، شیر کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے. لیکن آپ نے کہا علی، تو آپ نے اس طرح سے جو ہے تعجب کرتے ہوئے اس کو جو ہے بولا ہے. یا کوئی آپ کو سناتا ہے علی یقاوم الاسد، کہ علی جو ہے شیر کا مقابلہ کر رہا ہے، شیر کے ساتھ کشتی لڑ رہا ہے، شیر کے ساتھ جو ہے پہلوانی کر رہا ہے. تو آپ تعجب کرتے ہوئے اس کو جواب میں کہیں گے، حالانکہ اس نے علی کا نام لیا ہے، لیکن پھر سے آپ کہتے ہیں علی یقاوم الاسد، کہ علی شیر کے ساتھ کشتی کر رہا ہے. تو اس طرح سے وہ تعجب کے طور پر یہ سارے الفاظ دوبارہ بول رہے، حالانکہ اتنے لمبے چوڑے کلام کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ سبب ہے تعجب. ایسے ہی ہے والتعظیم والاہانہ، تعظیم کرنا یا اہانت کرنا مقصود ہو، یہ بھی ایک سبب ہے کہ کلام میں کوئی کلمہ اضافی آیا جائے، اس کو ذکر کیا جائے. اذا كان اللفظ يفيد ذلك، جب لفظ اس کا فائدہ دیتا ہو، یعنی تعظیم کا فائدہ دیتا ہو یا اہانت کا فائدہ دیتا ہو. کسی کی تعظیم کرنا مقصود ہے تو اس کے لیے وہ لفظ بولنا ضروری ہے، کسی کی اہانت کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے وہی لفظ جو اہانت پر دلالت کرتا ہو وہ بولنا ضروری ہے. کہیں یسألک سائل، جیسے کہ کوئی سوال کرنے والا آپ سے سوال کرے، هل رجع القائد، کیا قائد واپس لوٹ آیا، یعنی کمانڈر، فوج کا کمانڈر کیا واپس لوٹ آیا. تو اگر وہ واپس لوٹا ہے تو جواب میں کہا جائے گا نا ہاں، اگر نہیں لوٹا ہے تو کہا جائے گا لا. ان دو لفظوں سے جواب بن سکتا تھا، لیکن آپ تعظیم کے طور پر کہتے ہیں رجع المنصور، کہ وہ مدد کیا ہوا لوٹا. یا اگر آپ کو اہانت کرنا مقصود ہو تو آپ کہیں گے رجع المہزوم، وہ شکست کھایا ہوا واپس آیا، شکست کھایا ہوا واپس آیا ہے. تو اس طرح سے آپ ان الفاظ کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں تھی. لیکن تعظیم اور اہانت کے اس مقصد کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے یہ الفاظ اضافی طور پر کلام میں لائے جا رہے ہیں. یہ تو تھا الفاظ اور کلمات کا کلام میں ذکر کرنے کے اسباب کے تعلق سے. اب ہے ومن دواعی الحذف، کلام میں الفاظ کے حذف کرنے کے اسباب میں سے کچھ یہ ہیں. نمبر 1، اخفاء الامر عن غیر المخاطب، غیر مخاطب سے کسی معاملے کو چھپانا مقصود ہو، یعنی جس کو بات نہیں سنائی جا رہی ہے، جس کو بات نہیں سنائی جا رہی اس سے جو ہے معاملے کو چھپانا. مثلا 3 آدمی ہیں، 2 آپس میں بات کر رہے ہیں، تیسرا بیٹھا ہے، تو جو 2 بات کر رہے ہیں وہ کسی معاملے کو تیسرے سے چھپانا چاہتے ہیں. تو یہ جب مقصد ہو تو پھر کلام میں کچھ الفاظ کو کم کیا جا سکتا ہے، حذف کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اقبل، وہ آیا، ترید علیًا، مثلا آپ کا مقصد ہے کہ علی آیا مثال کے طور پر، تو آپ علی کا نام نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں اقبل، وہ آیا. تو جس کو سنا رہے ہیں آپ وہ سمجھ جاتا ہے، اور جس کو
نہیں سنانا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کیا وہ آپ نے کس کے لیے کہا کہ وہ آیا ہے. تو اس طرح سے یہ ایک سبب ہے کسی کلمے کو کلام سے حذف کرنے کے لیے. نمبر 2 وَتَأَتِّ الْإِنْكَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، اور ضرورت کے وقت انکار کرنے کے لیے، ضرورت کے وقت انکار کو آسان کرنے کے لیے بھی کوئی لفظ کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے، کسی لفظ کو کم کر دیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں لئیم خسیس بعد ذکر شخص معین، کسی معین شخص کے ذکر کے بعد آپ کہتے ہیں لئیم، کمینہ ہے، خسیس گرا ہوا انسان ہے، کمتر انسان ہے. تو یہاں پر آپ صرف کہتے ہیں لئیم خسیس، وہ کمینہ ہے اور گرا ہوا انسان ہے، اس کا نام نہیں لے رہے. تو نام جب نہیں لیا تو جب وہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا تو آپ انکار کر سکتے ہیں آسانی سے کہ بھائی میں نے آپ کا نام کہا لیا، میں نے آپ کے لیے نہیں کہا، میں ایسے ہی کچھ کہہ رہا تھا. تو اس وجہ سے بھی الفاظ کو کلام میں کم کیا جا سکتا ہے. ایسے نمبر 3 ہے وَالتَّنْبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوِ ادِّعَاءً، محذوف کی تعین پر تنبیہ کرنا مقصود ہو اگرچہ وہ دعویٰ کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. جیسے خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. تو اصل میں ہے جو لفظ آپ نے محذوف کیا، جس لفظ کو آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کی تعین اس جملے سے مراد ہے. تو جو آپ نے کہا خالق کل شیء، تو تعین ہو گئی کہ وہ کون ہے، یعنی اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. وَوَهَّابُ الْأُلُوفِ، ہزاروں کو عطا کرنے والا، ہزاروں کو عطا کرنے والا، ہزاروں عطا کرنے والا. وہاب ہے ہبہ کے طور پر دینے والا، تو اس سے بھی اس کی تعین ہو جاتی ہے، معذوف کی تعین ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ وہاب الالوف، الوف الفن کی جمع ہے، الفن ہزار اور الوف ہزاروں. نمبر 4 واختبار تنبہ السامع او مقدار تنبہہ، یہ بیان کرنا مقصود ہو یا یہ پتہ کرنا مقصود ہو کہ سننے والے کا دھیان کتنا ہے. سامع کے دھیان کو چیک کرنا، پرکھنا، اور اسی طرح سے اس کی دھیان کی مقدار کو پرکھنا مقصود ہو. اس وجہ سے بھی بعض الفاظ، بعض کلمات کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اکثر اس طرح کا امتحان جو ہے اس کا مقابلہ یا اس کا سامنا ہوتا ہے. جیسے نورہ مستفاد من نور الشمس، جیسے ہم کلاس میں طلبہ سے پوچھتے ہیں ایک ایسی چیز ہے بتاؤ وہ کیا ہے جس کا نور سورج کی روشنی سے لیا ہوا ہے، یعنی جس نے اپنا نور سورج کی روشنی سے، سورج کے نور سے حاصل کیا ہے. تو یہ ایک طرح کا سوال ہے. تو سننے والا سوچے گا، اور اگر اس کا دھیان صحیح طریقے سے کلام پر ہے، بات پر ہے، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ بھائی وہ چاند ہے جس کا نور سورج کی روشنی سے مستفاد ہے. یا اس کے دھیان کی مقدار کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا کتنا دھیان ہے اس بات پر. ایسے ہی کہا جاتا ہے وَوَاسِطَةُ عِقْدِ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کی ہار کا دھاگا، ستاروں کی ہار کا دھاگا. تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ستاروں کی ہار کا دھاگا کیا ہے. تو کہا جائے گا ہوا یعنی وہی چاند جو ہے ستاروں کی جو ہار ہے اس کا دھاگا ہے. وَوَاسِطَةُ کسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے اگر سامع کا دھیان ہے تو وہ سمجھ جائے گا، یا سامع کا دھیان کس قدر ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا. تو اس کو چیک کرنے کے لیے بعض دفعہ کلام میں کچھ الفاظ کو زیادہ، کچھ الفاظ کو حذف کیا جا سکتا ہے.
یہیں پر رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.